کام کوئی چنگا کام نہیں. پھر آپ ہی اختلاف اپنے ذہن کے مطابق ہی، کوئی تصدیق نہیں، کوئی پتہ نہیں. پھر دیکھو نا، بغیر تصدیق تو کسی تے الزام لانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی نہ منع کیتا ہے اس کام. اسی تو روز ایویں الزام پہ لانے ہیں، پتہ ہی نہیں اگلے بندے نے کوئی وہ ایسی حرکت ہے نہیں ہے، انہیں کوئی کام ایسا کیتا ہے کہ نہیں کیتا. بس اسی الزام لان میں شیر ہاں تے اپنا حل کی ہے وہ سانو خبر ہی کوئی نہیں. پھر اسی دیکھو کہ اسی جدوں اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہونے ہاں تے ساڈا مقصد ہی کچھ اور ہوندا ہے. مقصد نال ملاقات نہیں ہوندی، اس اور مقصد ہوندا ہے سارا، اور مقصد دے پیچھے مطلب ہوندا ہے. تو مطلب ہی ایڈا بھیڑا جڑا تساں کسے اپنے نال بہن والے دسو تے وہ تمہیں شرمسار کر دے. لیکن اسی ہیں بس اپنے مطلب دے پجاری ہیں. بس اللہ اللہ خیر. یہ جو ہمارے دل کو سکون میسر نہیں ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بہت دور ہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت ہمیں کہتی کیا ہے کہ ہر برا کام چھوڑ دو. شارٹ کٹ سا اصول ہے نا، ہر برا کام چھوڑ دو اور ہر اچھا کام کرو. ہم نے کیا ہے کہ ہر اچھا کام چھوڑ دیا ہے اور ہر برا کام ہم کرتے ہیں. اور پھر ظلم یہ ہے کہ کر کے تو اس پہ شرمسار بھی نہیں ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں، ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور سرے عام کرتا ہے، اور وہ شرمناک کام کرنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے تو پھر وہ جا کے بیٹھ کے تو پھر اللہ سے معافیاں مانگتا ہے. جس کو سب کچھ پتہ ہے، جس کو کل کا بھی پتہ ہے، جس کو آج کا بھی پتہ ہے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ کل کا دن کس نے دیکھنا ہے کس نے نہیں دیکھنا ہے گارنٹی. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہے گارنٹی کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ہم حج کر کے آئے ہیں کہ پتہ ہمیں قبول ہوا یا نہیں ہوا. عمرہ کیا ہم نے، پتہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. تو جب پتہ ہی نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، جب ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ ہم نے جو کیا ہے اس کی بارگاہ کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہ فخر اور یہ دعوے کس بات کے. اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ جو نمازیں، یہ جو سجدے آپ کرتے ہیں نا مجھے، یہ مطلب کہ اور یہ 2 نمبر یہ سارے میں آپ کے منہ پہ میں نے مار رہی ہیں نمازیں ایسی. ایک عبادت ایسی ہے، چلیں آج مختصر وقت کے لیے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت نصیبی ٹی وی کے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا اور وہ وقت نکال کر ہماری اس نشست میں شامل ہوئے ہیں، دربار عالیہ قادریہ نصیب آباد شریف سے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. تعلیم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیشن میں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے. اچھا، ساری بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ
قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن ایک عبادت، ایک ذکر ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جس وقت آپ کریں اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور وہ ذکر ایسا ہے ہمارا خدا نماز نہیں پڑھتا، ہمارا اللہ روزے نہیں رکھتا، بہت سی عبادات انسان کے لیے اللہ نے مہربانی فرمائی اور مومنین کے لیے بہت سی باتیں اپنے محبوب کے ذریعے عطا کی، لیکن ایک عبادت، ایک ذکر ایسا ہے جو آپ جب بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کون سا ایسا مومن ہے جو یہ چاہے گا کہ میری عبادت، میرا ذکر وہ قبول نہ ہو؟ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں، عبادت کروں اور اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایک ذکر ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی وقت بھی آپ جب کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے، اور وہ ذکر ہے درود و سلام۔ جب بھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ جو اللہ کی ذات، ایسا سلام ہے کہ جو اللہ کی ذات خود اپنے محبوب پہ یہ درود و سلام بھیجتی رہتی ہے۔ کسی وقت بھی آپ سلام پیش کریں، دونوں بارگاہوں میں یہ قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ جو ذکر ہے، درود پاک ہم پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، یہ درود شریف ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کوئی بھی اہل ایمان یہ ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے پہلی عطا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یہ آیا کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ذکر وہ ہے جس کو کرنے میں شک ہی کوئی نہیں۔ انہا بے شک، پہلی بات یہ سمجھ آ گئی کہ جس نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے وہ سب سے پہلے شک کی دنیا سے باہر آ جائے
کیونکہ جس ہستی کی بارگاہ میں آپ سلام کر رہے ہیں اس ہستی میں بھی شک کوئی نہیں، اور جو سلام آپ کر رہے ہیں اس سلام میں بھی شک کوئی نہیں۔ تو آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا یہ سلام قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم بھی آ جاؤ۔ دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ جو شخص درود و سلام کس کیفیت میں رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ سند مل گئی کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا، کیونکہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ اور جب اللہ کہہ دے کہ شک نہیں کرنا تو پھر بندہ شک کرے۔ اللہ کہہ رہا بھی شک نہیں ہے اس میں۔ جس چیز کی شک نہیں کا مطلب کیا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ میری گارنٹی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا بے شک، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کا دوسرا مطلب ہے کہ میری طرف سے گارنٹی ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ جس وقت بھی کریں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائیں گے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جائیں گے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، اور کسی عبادت جو عبادت اللہ نے ہمیں عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی، اس عبادت پہ ہمارا بحث و مباحثہ بھی کوئی نہیں۔ جتنی عبادات اللہ کی طرف سے ہیں وہ ساری برحق ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ہر عبادت ہر وقت نہیں کی جا سکتی۔ ہر وقت ہر عبادت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام نہ بھیجتے ہوں، کوئی وقت ایسا نہیں۔ فرمایا لہذا اس میں کوئی شک نہیں، صبح کرو، شام کرو، دوپہر کرو، سپہر کرو، جب چاہے جس وقت چاہو، جس جگہ پہ بھی ہو، تم جب بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرو گے تو اس بات کا شک اپنے اندر سے نکال دینا، تم مومنین کی صف میں اس طرح شامل ہو جاؤ گے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور کل کائنات کے سارے مومن بھی تمہارے ساتھ صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک سلام پیش کریں اپنے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب شک ختم ہو گیا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور کل کائنات کے مومن بھی سارے تمہارے۔ اللہ کے محبوب کو سلام کریں تو اتنی عنایات اور اتنی مہربانیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اگر اللہ کے محبوب سے ہماری دلی محبت ہو جائے، سلام کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا کہ سلام کرنے میں پہل کیا کرو، حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کیا کرو، اور آپ پہل کر کے دیکھیں۔ آپ اپنے محلے میں جب نکلتے ہیں گھر سے باہر، جب آپ کو کوئی راستے میں ملے، آپ اسے سلام کرنے میں پہل کر کے دیکھیں، آپ کا ایک تعلق بن جائے گا۔ جب آپ اسے سلام کریں گے تو وہ آپ کو سلام کا جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بات چل پڑے گی، اور جی کی حال ہے، تسی ٹھیک ہو جناب، تسی اتھے ہی رہندے ہو، کیڑا گھر ہے جی تہاڈا، اور ساری خیر جناب، میں اتھے ہی رہنا، میں آپ کے پاس ہی رہتا ہوں، کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، کوئی معاملہ ہو جناب، میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔
یہ جو بات آگے چلتی ہے نا سلام کرنے کے بعد، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو گئی ہے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، اسے سب سے پہلے سلام کریں۔ جب آپ سلام کریں گے وہ آپ کو سلام کا جواب دے گا، سودا لینے اور دینے سے پہلے ہی جب اللہ کی طرف سے سلامتی ہو جائے گی تعلق بحال ہو جائے گا۔ عام بندہ سلام کرے تو تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو ایک امتی جب اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا تو پھر تعلق کتنا مضبوط ہوگا۔ کسی بھی وقت آپ حضور کی بارگاہ میں جب سلام پیش کریں گے تو اسی وقت اللہ کے رسول آپ کو اس کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو فری آف کاسٹ ہے اور فری آف ٹائم ہے، کوئی ٹائم نہیں اس کا، جب چاہیں آپ کریں، لیکن اس کے درجات اور اس کے فیوز و برکات اور اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی عنایات، اس کی سخاوت، اس کی عطا اور اس کی سخا اور اس کی وفا اتنی کمال ہے کہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو حضور جب جواب دیتے ہیں نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو، برکت ہو اور رحمت ہو، جب اللہ کے محبوب فرما دیں گے، جب اللہ کے محبوب فرما دیں گے کہ تم پہ بھی برکت ہو، تم پہ بھی رحمت ہو، تم پہ بھی کرم ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے عنایات اور برکتوں کے دروازے تو سارے بندہ مومن پہ کھل جائیں گے نا۔ اگر کوئی آپ کو غیر مذہب سے کو اگر کوئی سلام آپ کو کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیں وعلیکم، بس، لیکن اخلاق اچھا رکھیں، مذہب اس کا کوئی بھی ہے، آپ اس کے ساتھ اخلاق اچھا رکھیں، اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، یہ نبی آخر الزماں کا امتی ہے، اخلاق اچھا رکھیں۔ کسی کی عزت نفس اس کو مجروح کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، چاہے وہ کوئی غیر مذہب میں ہے چاہے کوئی اپنے مذہب میں، بتقاضۂ بشریت آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ آپ اس کے ساتھ ایسا اخلاق رکھیں، ایسی محبت رکھیں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس میں یہ عادات اور یہ صفات کیوں ہیں، اور جب وہ آپ پہ ریسرچ کرے تو پھر وہ سیدھا گنبد خضرا مدینہ پاک پہنچ جائے، اسے پتا ہو کہ مدینے والے کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ باتوں میں بات ہو ہی گئی ہے تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں انگریز حکومت کا ایک وفد آیا اور عثمانی سلطنت کی بادشاہت کے پاس، اور جب وہ داخلی دروازے سے اندر ہوئے اور واپسی پہ سواری کا جب انہوں نے ارادہ کیا اور واپس جانے لگے تو ایک شخص کے جیب میں سے اس کا وہ وائلٹ نیچے گر گیا جس میں پیسے وغیرہ اور عام قسم کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور کاغذات ہوتے ہیں۔ اسی دروازے پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنا گھوڑے پہ بیٹھے اور وہ نکل گئے۔ وہ گرا، جب وہ فقیر نے اٹھایا دیکھا اور جب وہ مہمان دیکھے وہ تو چلے گئے۔
اس فقیر نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ نکل گئے۔ اس فقیر نے اس امانت کو سنبھالا، جب تک امانت اس کے پاس رہی وہ ان کا پتہ کرتا رہا، ہر ایک کو کہتا رہا جب وہ آئیں مجھے آپ بتائیں، جب وہ آئیں مجھے آگاہ کریں، مجھے ان سے کوئی کام ہے۔ ایک وقت گزرا، 2 4 5 6 ماہ، وقت گزرنے کے بعد وہ وفد دوبارہ واپس آیا۔ واپس آ کے جب واپس جانے لگا، اس اللہ کے بندے نے وہ جس شخص کا وہ سامان گرا تھا اس کو مل کے اس نے کہا بھئی یہ تمہاری کچھ چیزیں ہیں، جب تم پچھلی دفعہ آئے تھے تو یہ تمہاری چیزیں گر گئی تھی یہاں، تو یہ امانت اسی طرح میرے پاس ہے، تو یہ اپنی امانت لے لو، اس کو کھول لو، دیکھ لو، چیک کر لو۔ اس نے وہ لیا اور اس کو کھولا اور اس میں اپنے پیسے دیکھے، اپنے وہ کاغذات دیکھے، وہ پورے تھے۔ اس شخص نے اس اللہ کے بندے سے یہ کہا کہ یار تم اسے استعمال کر لیتے، تم اس کو کھا لیتے، پیسوں کو تم اپنے آپ استعمال کر لیتے، گر گیا تھا پھر کیا ہو گیا؟ تم عجیب آدمی ہو، تمہیں ایک چیز گری ملی ہے اور تم نے سنبھال لی ہے، تم میری تلاش میں رہے اتنا عرصہ۔ تو مجھے یہ تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں، تو یہ محبت کہاں سے آگی بیچ میں؟ اس اللہ کے بندے نے کہا بھی بات یہ ہے، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ایک وقت آنا ہے کہ اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، سب نے مرنا ہے ایک دن، اس دنیا سے بولیں ذرا، اس دنیا سے جانا ہے، اور یہ برحق ہے اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے تم بھی چلے جاؤ گے، ایک وقت آنا ہے کہ میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا، پھر اس دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت پھر آنا ہے جب تم نے اور میں نے پھر دوبارہ اکٹھے ہونا ہے ایک میدان میں، اور وہ محشر کا میدان ہوگا، وہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ تم جس نبی کے ماننے والے ہو اس نبی نے بھی اس میدان میں ہونا ہے، اور جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے بھی اس میدان میں ہونا ہے۔ اب وہ اللہ کے بندے نے اسے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، میں فرض کرو تمہاری یہ چیز مجھے مل گئی، میں کھا جاتا، اس کو استعمال کر لیتا، تو کل قیامت کے دن تمہارے نبی جب میرے نبی سے ملیں گے اور تمہارے نبی میرے نبی سے یہ بات کریں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی امانت میں خیانت کی، تمہارے امتی نے میرے امتی کی گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھا لیا، تو یہ بتاؤ کہ میری وجہ سے میرے نبی خوش ہوں گے یا شرمندہ ہوں گے؟ اس نے کہا جی وہ ظاہری بات ہے وہ تو شرمندہ ہوں گے کہ میرے امتی نے یہ کام کیا ہے۔ تو فرمایا بس اس شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے اپنے نبی کے دیے ہوئے سبق پہ پورا عمل کیا ہے، جب تمہاری گری ہوئی چیز ملی میں نے امانت کے طور پہ سنبھالی اور تمہارا انتظار کیا، اب تم مل گئے ہو، یہ چیز تمہیں واپس دے رہا ہوں۔ قیامت والے دن اب تمہارے نبی جب میرے نبی سے ملیں گے اور مل کے کہیں گے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی بڑے کمال ہو اور تمہارے امتی بھی بڑے کمال ہیں، ان کو کوئی چیز گری بھی مل جائے یہ اس میں خیانت نہیں کرتے، وہ جس کی ہوتی ہے اس تک پہنچا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اخلاق کی دولت۔ اب اس وفد کے سربراہ نے سوچا کہ جس کے دروازے پہ بیٹھنے والا اتنا مخلص ہے، اس سلطنت کے بادشاہ کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی کیفیت نے اس شخص کو بادشاہ کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹا دیا، اور جا کے جب وہ اس عثمانیہ سلطنت میں جب جا کے وہ اس بادشاہ کے پاس بیٹھے تو اس نے کہا بھئی مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ آپ کی فتوحات تلوار کے سر پہ نہیں ہیں، آپ کی فتوحات آپ کی خوراک زیادہ کھانے اور آپ کے صحت مند ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ میں یہ جو طاقت ہے یہ آپ کے جسم کی طاقت نہیں ہے، آپ میں یہ جو تمکنت اور یہ جو شجاعت ہے یہ آپ کی خوراک اور آپ کے
یہ ساری یہ ان معاملات کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کے اندر یہ جو طاقت ہے، آپ کے اندر یہ جو برکت ہے، یہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے ہے. آپ کی جو فتوحات ہیں یہ اپنے نبی کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے کی وجہ سے. تو مہربانی کرو مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دو جس نبی کا کلمہ پڑھ لینے سے انسان کا دل اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی امانت میں بھی خیانت کر کے راضی نہیں ہوتا. اب ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، کیا ہمارا دل ان کی امانت نہیں ہے؟ اگر اس دل میں ان کی محبت اور مودت نہیں ہے تو بتائیں یہ دل کس کام کا ہے؟ بتائیں مجھے کوئی، آپ اس کا کوئی ایک اچھا فعل بتا دیں. اگر یہ دل ان کی بارگاہ میں اہل محبت کی صف میں نہیں ملا، یہ منڈی اور بازار اور حسن کے وہ ریگستانوں میں اور یہ حرارت حسن کی ایک کیفیت میں اپنے آپ کو تباہ کیے ہوئے ہے، پھر بتائیں یہ دل کس کام کے؟ یہ کسی دکان پہ یہ آپ لے کے جائیں گے؟ یہ نظر ان کی امانت نہیں ہے. اگر اس نظر سے آپ نے ساری دنیا دیکھی ہے لیکن اس محبوب کی زیارت کی طالب نہیں بنی یہ آنکھیں، تو بتائیں اس نظر کا کیا فائدہ؟ آپ کے یہ ہاتھ، آپ کے یہ جسم کی حرکات و سکنات، آپ کے یہ زبان کے اقرار اور واجبات، آپ کے یہ دماغ کے خیالات، آپ کے یہ سفر کے واقعات، آپ کی زندگی کے مجموعات، یہ کس کام کے ہیں جب آپ کی محبت اللہ رسول کے ساتھ کوئی نہیں؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ ایک مومن مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. جب آپ اس دنیا پہ آئے ہیں تو آپ کو غسل دیا گیا. غسل دینے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا پہ آتے ہی آپ کو غلاظت، نجاست، گندگی اس سے پاک کیا گیا. اور پاک کرتے سال آپ کے کان میں اذان دی گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی، بولو ذرا، اللہ سے بڑا اس کائنات میں. یہ تو پیدا ہوتے سال آپ کے کان میں یہ آواز بلند کی گئی ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی محمد اللہ کے رسول بولیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. آتے سال تمہارے کان میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے ساری زندگی یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں. ایک، اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں، اور دوسرا، میں گواہی دیتا ہوں. اس قابل اپنے آپ کو تم نے بنانا ہے کہ تم اس گواہی کے قابل ہو جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں، تھے، ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. حی علی الصلاۃ. ساری زندگی اس کی عبادت، اس کی ریاضت کی طرف جانا. اچھا پھر کی ہوئے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح، پھر تم فلاح کی طرف چلے جاؤ گے.
فلاح کی طرف جانا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، صلاح میں فلاح ہے، صلاح کی طرف جانا، وہ تمہیں فلاح کی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ سب سے، بولو، اب خیال ادھر رکھیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ سب سے، اللہ سے بڑا بھی ہے، بولیں، گواہی دیں، اللہ سے بڑا بھی ہے، کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز آپ بتائیں جو اللہ سے بڑی ہو، کوئی ہے؟ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی بشر، کوئی بڑا ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ سب سے، یہ تو پیدا ہوتے سال تمہیں یہ سبق سکھایا گیا ہے۔ تو جو سب سے بڑا ہو اس سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ جو سب سے بڑا ہو اس کا ادب، اس سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جو سب سے بڑا ہو اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ جو سب سے بڑا ہو اور پھر وہ ایسا بڑا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بڑا ہے، وہ ہر لحاظ سے بڑا ہے، وہ ہر طرح بڑا ہے، وہ ہر طرف سے بڑا ہے، وہ حقیقت میں بڑا ہے، وہ عطا میں بڑا ہے، وہ سخا میں بڑا ہے، وہ معاف کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے، وہ دینے والوں میں سب سے بڑا ہے، وہ زندہ رکھنے والوں میں سب سے بڑا ہے، وہ مارنے والوں میں سب سے بڑا ہے، وہ بچانے والوں میں سب سے بڑا ہے، وہ پالنے والوں میں سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو یہ پیغام آپ کے کان میں دیا کہ نہیں دیا؟ اچھا، یہ سارا پروگرام جب کلیئر ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ جیسے آپ گٹی کہتے ہیں، شہد لی، اس کو شہادت کی انگلی میں لگا کے تو آپ کے منہ میں، پھر اوپر سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یار اب یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تمہارا منہ میٹھا کروا رہے ہیں کہ تم اس گھر میں آ گئے ہو جس گھر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑا، بولو ذرا، جاگو ذرا جاگو، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، تم ہمارے گھر میں پہلے بڑے سارے گواہ ہیں۔ یہ گواہی نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، تم ان گواہوں میں شامل ہو گئے ہو جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس گھر کا عقیدہ سمجھ لو۔ پھر حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ عبادت کی طرف۔ یہ عقیدہ اس گھر کا جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ اس گھر کا عقیدہ ہے کہ یہ صاحب صلاح بھی ہیں اور صاحب فلاح بھی ہیں۔ آپ کو آتے سال اس گھر کے اصول بتا دیے گئے، اس گھر میں رہنا ہے تو ان اصولوں کے مطابق رہنا ہے۔ تم اس گھر میں پیدا ہوئے ہو اس لیے پیدا ہوئے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہے وہ، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ پھر جب وہ ساری چیزیں مکمل ہوگی پھر اس کو منہ میٹھا کروا دیا گیا۔ اب منہ میٹھا کس بات کا ہے؟ بھائی منہ میٹھا اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تم اس امت میں پیدا ہو گئے ہو جس امت کے محبان، جس امت کے پیار کرنے والے، جس امت کے
محبت اور مودت کرنے والے، جس امت کے نسبت رکھنے والے، جس امت کے اپنے حضور کے ساتھ سارے تعلقات اور رشتے یہ باہر رکھنے والے، یہ جتنے لوگ، یہ پوری امت جتنی حضور کا کلمہ پڑھ کے سرکار کی امت میں شامل ہوئی ہے، تمہیں مبارک ہو کہ تم اب اس امت میں شامل ہو گئے ہو جس امت پہ اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سبق تو آتے سال ہمیں سمجھایا پڑھایا گیا، جب پیدا ہوتے سال ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس گھر کے رہنے کے کچھ اصول ہیں، اور اصول یہ ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ کبھی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھنا کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، سن لیں یہ جتنے پیر بھی میری باتیں سنتے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے، یہ ایک مومن کا عقیدہ نہیں ہے۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ ایک ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی لینا اس نے۔ لہذا اس سبق کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی اس دنیا پہ خدا نہ بنے۔ خدا وحدہ لا شریک وہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دیکھ لیتے ہیں جی، کر لیتے ہیں جی، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے، ایسے ویسے، جیسے تیسے، کیسے، یہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہونا وہی ہے جو اس وحدہ لا شریک کا حکم ہونا ہے۔ ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ایک قطرہ شبنم درخت کے پتے سے سفر کر کے ٹانی کے جز تک نہیں جا سکتی اگر اس کا حکم نہ ہو، اور اگر اس کا حکم ہو جائے، ہزاروں میل دور سے آتا ہوا نبی کے لشکر کو ایک کیڑی کو نظر دے کے تو اس کو دکھا دیتا ہے، وہ دیکھو سلیمان نبی آ رہے ہیں۔ اگر اس کا حکم، اگر اس کی رضا ہو جائے، اگر وہ راضی ہو جائے۔ ہزاروں میل دور سے آنے والے حشرات میں سے ایک مخلوق جس کو آپ کیڑی کہتے ہیں، چونٹی، اس کو وہ دکھا دیا اس نے اتنا قریب کر کے کہ جس کی نسبت تمہارے ساتھ ہے ان کو کہو کہ وہ اپنی اپنی بلو میں چلے جائیں، کیونکہ اگر وہ باہر رہے تو سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آگے تو یہ ساری مر جائیں۔ اس نے اعلان کیا سلیمان نبی آ رہے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے۔ سب دیکھنے والوں نے دیکھا پر نظر تو نہیں آیا۔ وہ جس کو چاہے اس کو دکھائے، اور جس کو چاہے نظر بھی نہ آئے۔ اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ اشہد ان ہماری اوقات ہے، اس قابل ہیں ہم اس گواہی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور کبھی اپنے اندر کے اعمال کو دیکھو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اندر کی رسوائی کو دیکھو، اور یہ محسوس کرو کہ تم امتی کس کے ہو، اور یہ تمہاری تنہائی رسوائی کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا تو ہم میں خیالات کون سے ہوتے ہیں؟ اگر اس تنہائی میں یار کی محبت کی دہائی نہیں ہوگی، حضور کا خیال نہیں آئے گا،
تو پھر وہ تنہائی فقط تنہائی نہیں ہے، وہ رسوائی ہے، اور آپ رسوا ہوں گے اس سے، وقت ضائع ہو گیا آپ کا، آپ نے ٹائم ضائع کر دیا، وہ سانس آپ کی ضائع ہو گئی جس سانس میں احساس نہیں ہے، وہ نظر آپ کی ضائع ہو گئی جس نظر میں ادب اور احترام نہیں ہے، وہ زبان سے بولا ہوا لفظ بے قیمت اور بیکار ہو گیا جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی کیفیت نہیں ہے، وہ سفر آپ کا ناکام اور برباد اور تباہ ہو گیا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خیال نہیں ہے، وہ خوراک آپ کے جسم کو توانائی کبھی نہیں بخشے گی، وہ رزق کبھی بھی اس میں برکت اور رحمت شامل نہیں ہوگی جس کے حصول میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت شامل نہیں ہوگی، اور جس کے کھانے میں وہ اصول شامل نہیں ہوگا جو اصول ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ لقمے آپ کی شاہراہ میں جا کے اٹک کے آپ کے سانس کو بند کر کے آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ مت سمجھو کہ تم اس لقمے پہ قادر ہو اور تمہارے ہاتھ میں روٹی ہے اور تم کھا جاؤ گے، اس کی رضا ہوئی تو یہ تیرے پیٹ کا مقدر بنے گا، نہ رضا ہوئی تو یہ گلے میں یہاں پہ روک کے بھی یہ تمہاری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی خوراک کئی لوگوں کے موت کا سبب بن گئی ہے۔ ان ساری کیفیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے کوئی بڑا۔ اب لوگ جب سنیں گے جب مجھے نصیبی ٹی وی پہ سنتے ہیں وہ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو سب کو پتہ ہے اور سب کا عقیدہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھئی یہ آپ سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ماننا بھی چاہیے، لیکن آپ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، جھگڑا تو اس بات کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کو سارے مانتے ہیں، اللہ کی کوئی نہیں مانتا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا رب چاہے گا کہ ہم گناہ کریں؟ بولیں، بولو نا، بولو صحیح۔ آپ اپنے اللہ سے ملیں، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، سلام دعا ہوئی اسے، حال چال پوچھا اسے، اس کے پاس بیٹھنا ہوا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، آپ کو پھر کیسے پتا ہے؟ آپ کو پھر کیسے پتا ہے کہ اس کو گناہ پسند نہیں ہے؟ اس کو برائی پسند نہیں ہے، اس کو غلط راستے پسند نہیں ہے، اس کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، اس کو منافقت پسند نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ اب جو اللہ سے ملے، جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اس نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے رب کو یہ بری چیزیں اور یہ گناہ اور یہ سارے معاملات جو ہم غلط کرتے ہیں یہ پسند نہیں ہیں۔ ہمارا رب کب چاہے گا ہم جھوٹ بولیں؟ کوئی بھی نقصان ہمارا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ دی کیوں جی؟ کوئی بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ہم؟ جب ہمارا کوئی کام اچھا ہوتا ہے فرض کریں ایک بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس نے گاڑی لے لی، جب گاڑی لی تو سب نے کیا کیا؟ مبارک ہو، آج تمہاری محنت رنگ لے آئی۔ اس نے کہا جی ہاں جی بالکل جی، میں دن رات میں نے کمائی کی، میں نے حلال کی کمائی کی، اپنے منہ خود ہی میاں مٹھو ہے نہیں باجی، یہ میں نے محنت کی، میں نے کمائی کی، آج میں اس قابل ہو گیا، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، میرا کاروبار چل گیا۔ آج دیکھ لیں، پہلے میرے پاس سائیکل تھا، پہلے میں پیدل جاتا تھا، پھر میں نے سائیکل لیا، پھر سائیکل کے بعد موٹر سائیکل لیا، موٹر سائیکل میں بڑا عرصہ چلاتا رہا، پھر گاڑیاں میرے پاس سے گزرتی تھی، میرے دل میں حسرت پیدا ہوتی تھی، میں نے وہ شوق پالنا شروع کیا، پھر میں نے محنت کرنی شروع کی، محنت کرتے 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 آج وقت یہ آ گیا، میں نے دن رات ایک کیا، پھر ایک ایک پائی میں نے جوڑی،
جوڑنے کے بعد آج وقت آ گیا کہ میں نے گاڑی لے لی ہے، دیکھو نا میں مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، اسی گاڑی میں بیٹھ کے جب وہ سفر کرنے لگا آگے جا کے وہی گاڑی ایک درخت کو جا کے لگی، باہر نکلا، لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو اللہ کی مرضی۔ اچھا جب نقصان ہو تو اللہ کی مرضی، تو جب اس کی عطا ہو، جب وہ دے دے، جب وہ عطا کر دے، جب وہ مہربانی کر دے، جب اپنے بندے پر راضی ہو جائے، آپ لے کے راضی نہیں ہیں، آپ نقصان میں راضی ہیں۔ آپ کو تب پتا چلتا ہے، انسان کو تب پتا چلتا ہے جب اس کا نقصان ہوتا ہے، جب اس کی جیب میں پیسے آتے رہتے ہیں نا، جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس وقت اس کو خدا یاد نہیں آتا، جب وہ سب کچھ جاتا رہتا ہے نا پھر وہ اندر بیٹھ کے روتا رہتا ہے، بھائی میرے کو غلطی ہوگی، میرے سے غلطی ہوگی، باجی جو اللہ کی مرضی، باجی جو اللہ کی مرضی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا نقصان ہو جائے، وہ تو اس کام میں راضی نہیں ہے آپ کا نقصان ہو، لیکن یہ منافقت ہم اپنی بھی تو دیکھیں نا، جب ہمارے پاس تھا تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کیا؟ ہم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، یہ میرے اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم اور فضل اور حضور کے صدقے میں اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا، اور شکر ہے اس اللہ کی ذات کا۔ ہم ادھر اپنی بڑھائیاں شروع کر دیتے ہیں، میں نے جی بڑی محنت کی کمائی کی، میں نے دن رات محنت کی، میں 60 سال باہر رہ کے آیا ہوں، میں نے 60 سال پردیس کی میں نے مزدوری کی، تب جا کے میں نے یہ مکان بنایا، یہ ایک کام میں نے اپنی محنت سے اپنی مشقت کی کمائی سے کیا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا سے ہوا ہے۔ حوصلہ کریں آپ لوگ، یہی طریقہ کار ہے۔ جب آج پیروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو کسی کا کام ہو گیا تو نہ کہ جی پیر صاحب کمال ہوگی، سرکار تواڈے کرشمے ہی وکھرے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ میں بات جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں یہ سننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں نے کبھی کسی موڑ پہ اپنے رب کی محبت سے انکار نہیں کرتے وہ لوگ، اور جتنا وہ ان کو عطا کرتا ہے وہ اتنا جھک کے عاجزی میں اس کی بارگاہ میں جھکتے رہتے ہیں۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا بغض اور حسد کا نام ہے، دنیا ایک انتقام کا نام ہے۔ آپ جتنے اچھے ہوں گے اتنے آپ کو مخالفین ملیں گے، جتنے آپ اچھے ہوں گے لوگ اتنا آپ کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو، کیونکہ علی حق ہیں، آپ علی کے ساتھ ہو جائیں، اللہ کریم ساری دنیا کو نہیں دیکھے گا، جو علی کی نسبت اور محبت میں آ جائیں گے اللہ ان پہ اپنی مہربانیاں فرمائے گا۔ لیکن بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے، ساری کائنات کے لوگ آپ کے اپوزٹ کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ نیت کر لیں کہ جی ہم نے اس کی عزت کو خراب کرنا ہے، آپ کا کوئی بال بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب آپ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں پورے ہیں نا، ساری دنیا بھی جو ہے وہ کچھ کر لے، آپ کی عزت کا ایک بال بھی کوئی جو ہے وہاں پہ بیگا نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں؟ عزت اور ذلت کا وارث وہ خود ہے، دنیا کیا کرے گی؟ آپ آج بھی دیکھیں بڑے بڑے نام جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے عہدے پہ اپنا وقت گزارا ہے، جائیں جا کے آج ان کی قبریں دیکھیں، چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو قبرستان میں لے کے چلتا ہوں، میں بڑے بڑے وزراء کی قبریں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑے بڑے فیصلے کرنے والے کی قوت اور طاقت رکھنے والے لوگوں کی قبریں میں آپ کو دکھاتا ہوں، چلیں جا کے دیکھیں۔ بالآخر یہ قصہ تمام ہونا ہے، یہ جو تم بڑے ہنس رہے ہو منافقت میں، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں شرمندگی سے رونا ہے۔ ٹوٹ پوٹ کی شکار ہے قبریں، ان کی قبروں میں سوراخ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی ان کی قبروں پہ جا کے پھول ڈال کے راضی نہیں ہے۔
آئے نا اسی شہر میں آپ کو داتا صاحب کے دربار پہ لیے چلتا ہوں. لاکھ مخالفت علی اجمیری کے ساتھ، لاکھ کروڑوں مخالفت حضور داتا علی اجمیری کے ساتھ کرنے والی دنیا کرتی رہے، لیکن اللہ جن کی عزت کو برقرار رکھتا ہے ان کی قبروں کے اوپر بھی تازے پھول ہر وقت پڑے رہتے ہیں. حد تو یہ کرنے والی. لہذا اپنا وقت بغض، حسد، اناد اور کینہ اس میں ضائع نہ کریں. آپ اپنا وقت آپ ان چیزوں میں ضائع نہ کریں. اپنا وقت آپ لگائیں محبت میں، اپنا وقت آپ لگائیں شفقت میں، اپنا وقت آپ لگائیں سرکار کی نسبت میں، اپنا وقت آپ لگائیں اپنے حقوق پورے کرنے میں، اپنا وقت آپ لگائیں دوسرے کی اصلاح میں، اپنا وقت آپ لگائیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت میں، اپنا وقت آپ لگائیں عبادت اور ریاضت میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر مقام پہ آپ کامیاب ہوں اور باعزت رہیں تو پھر ایک کام کریں، ساری عبادات، ریاضات اور سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کریں. جتنی دفعہ آپ سلام کریں گے اتنی دفعہ آپ کو جواب آئے گا وہاں. اور آپ کا اگر عقیدہ پکا ہوگا، آپ کی اگر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی ہوگی تو قسم اللہ رب العزت کی آپ کا کوئی بھی کام جو اچھا ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. ہر محفل میں ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں. کچھ محفل ایسی ہوتی ہیں اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے تو اسی محفل میں ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں بات، لیکن ان کا دل لگ نہیں رہا ہوتا، ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مجبور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ مجبور بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آگے بیٹھا رہے نا، اس پہ بھی اللہ کی طرف سے مہربانیاں اور فضل کی بارش ہوتی رہتی ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ دل سے خوش ہو کے بیٹھیں گے تو زیادہ عنایات اور زیادہ برکتیں حاصل کریں گے آپ، اور اگر مجبور ہو کے آپ بیٹھے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کی مرضی ہے. اگر آپ مجبور ہو کے میری باتیں سن رہے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کی مرضی ہے، پھر آپ دیکھ لیں. دروشی پڑھے صلاۃ و سلام علیہ یا سیدنا. کون؟ اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ لیں ادھر، بلاؤ بلا لیں. اور درود و سلام میں بڑی طاقت ہے. آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا، جب میری طرف توجہ رکھیں، جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا، آپ یہ بات سمجھ جائیں، ایسے کیا ہو، آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا سلام قبول ہو گیا. تشریف رکھو، تشریف رکھو، میں دعوت دینا باقاعدہ پھر تسی کرے ہو. ہماری اس محفل میں ہمارے اور بھی کچھ عزیز شامل ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے ٹاپک ان کو ہم ڈسکس کریں. تو مختصر میں یہ بات ابھی کلوز کر رہا ہوں. نصیبی ٹی وی کے ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارا یہ جو موضوع تھا درود و سلام کے حوالے سے، اس موضوع میں یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کا یقین کامل ہے اور آپ نے یہ درود پاک اس لیے پڑھا ہے کہ آپ جس نبی کی بارگاہ میں یہ دروشی پیش کر رہے ہیں آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس نسبت اور اس محبت میں اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے.
اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو یہ موضوع سمجھا چکا ہوں۔ کوئی بھی ذات ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ سے بڑا نہیں۔ جو سب سے بڑا ہے اس کی شان سب سے بڑی ہے، اس کی عطا سب سے بڑی ہے، اس کی سخاوت سب سے بڑی ہے، اس کی مہربانی سب سے بڑی ہے۔ ہم اس کے آگے زیر ہیں، وہ ہمیشہ زبر کی ذات ہے، ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور جب ہم پیش عقیدت سے ہوں گے، جب پیش محبت سے ہوں گے اور اس کے محبوب کی محبت لے کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ کبھی بھی ہمیں اپنے در سے خالی نہیں بھیجے گا۔ امید ہے کہ ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جتنے بھی ناظرین نے ہمیں وقت دیا اور یہ مختصر موضوع میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ان کے لیے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسا عمل آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہمیشہ ہم کر سکیں اور جس میں ہمیشہ ہماری کامیابی ہو، تو اس میں عمل یہی ہے مختصر کہ آپ کو جب وقت ملے آپ درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ یہ آپ کثرت سے پڑھا کریں اور اس یقین سے پڑھا کریں کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں یہ قبول ہو رہا ہے، تو اللہ کریم آپ کی تمام وہ حاجات جو شریعت حقہ کے مطابق ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، جن پیروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سید کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے پاس مرید بہت زیادہ آتے ہیں لیکن ان کی جو فیوز و برکات کا سلسلہ وہ بہتر نہیں چلتا، تو وہ بھی ذرا اس نسبت کو بحال کریں۔ اللہ کریم ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمارے یہ جو سلسلہ ہے اس کو اللہ اپنی درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کا آنا اور ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔